بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یوٹیوب فیملی کو میرے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ تقریباً 2-2.5 مہینے سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری پرانی ویڈیو جس بھائی بہن بزرگ نے دیکھی ہے وہ سب میرے لیے قابل قدر ہیں، اور جن بہن بھائیوں کو نے میرے بھائی کے لیے دعا کی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن میرے رب کو جو منظور تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ تو آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو کہ اس میں ہمارا جنرل نالج کی ویڈیو۔ پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے کم عمر رائٹر ایک عورت تھی، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ 9 سال کی عمر میں اپنی کتاب ہاوی ورلڈ بیگن لکھی تھی۔ یہ کتاب 1964 میں چھپی تھی۔ اس کم عمر رائٹر عورت کا نام دوڑا اسٹریٹ تھا۔ تو اپنے کوسچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پتنگ سے کمائی کرنے والے کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ 43 ایئر یعنی 43 سالہ ہنری بایون تھا۔ یہ ہر سال اس کی کمائی $2,20,000 امریکی ڈالر تھی، اور وہ آسٹریلیا کا رہنے والا تھا۔ تو آپ نے آج کے کوسچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ کی بہت بڑی چوری کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ تو اپنے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ تاریخ کی بڑی چوری برازیل میں ہوئی، اور وہ ایک غیر سے سرنگ کھود کر ہوئی۔ تقریباً $65 ملین کی چوری ہوئی تھی یہ۔ اپنے کوسچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا 4 نمبر سوال کیا ہے؟ تو سوال: دنیا کا مہنگا ترین کھلونا کتنے میں فروخت ہوا اور اس کا کیا نام تھا؟ تو میرے بھائی جس کو یہ جواب نہیں آتا ہے وہ ویڈیو روک کر بھی کامنٹ میں اپنا جواب دے سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، اس کی قیمت £51,000 تھی اور اس کا نام مکی ماؤس تھا۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر 5 کی طرف کہ آج کا ہمارا 5واں سوال کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کتاب کس ملک نے شائع کی اور اس کا ویٹ یعنی اس کا وزن کتنا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر بھائی لوگوں کو کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو ویڈیو روک کر پلیز اس کا جواب ضرور لکھیے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب امریکہ میں موجود کمپنیوں نے 15 دسمبر 2003 میں شائع کی۔ اس کتاب کا وزن 60 کلو گرام سے زیادہ تھا۔ جب یہ کتاب کھلتی ہے تو 5 فٹ اونچی اور 7 فٹ چوڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کوسچن نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا ہمارا 6 نمبر سوال کیا ہے؟ دانتوں سے کس ملک کے باشندے نے بحری جہاز کھینچا اور بحری جہاز کا وزن کتنا تھا؟ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں بھی آتا تو پلیز کمنٹ میں اپنا جواب ضرور لکھیے گا۔ تو اس کا جواب ہے، یہ روس کا باشندہ تھا، اس کا نام عمار تھا۔ ایک رسے کی مدد سے 756 ٹن بحری جہاز 15 میٹر تک کھینچا۔ تو
تو اپنے کوسچن نمبر 7 کی طرف آتے ہیں کہ آج کا 7 نمبر ہمارا سوال کیا ہے؟ دانتوں سے سب سے زیادہ وزن کس ملک کے شہری نے کھینچا اور اس کا کیا نام تھا؟ تو اپنے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب ہے دانتوں سے سب سے زیادہ وزن ہنگری کے فرینک لیمن کے پاس ہے۔ اس نے 61 کلو گرام سے زیادہ وزن کی موٹر بائک 10 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک اٹھا رکھی ہے۔ تو کوسچن نمبر 8 کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا 8واں سوال کیا ہے؟ سب سے بڑے سینگوں والے بیل کہاں پائے جاتے ہیں اور اس کے سینگوں کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب نہیں بھی آتے تو پلیز کمنٹ میں اپنے جواب ضرور تحریر کیا کریں۔ تو اس کا جواب ہے یہ بر اعظم افریقہ میں پایا جاتا ہے اور اس کے سینگوں کی لمبائی 7 فٹ سے بڑی ہے۔ تو اپنے کوسچن نمبر 9 کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا 9 نمبر سوال کیا ہے؟ سب سے بڑی چاکلیٹ بنانے کا اعزاز کس ملک کے پاس ہے؟ تو پلیز بھائیو اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا ہے تو پلیز اپنا جواب کمنٹ میں نیچے ضرور لکھیے گا۔ تو اس کا جواب ہے دنیا کی سب سے بڑی چاکلیٹ اٹلی کی ایک کمپنی نے 26 اکتوبر 2003 میں بنائی تھی۔ اس کا وزن 5.780 سے زیادہ تھا۔ تو آج کے آخری کوسچن کی طرف آتے ہیں، کوسچن نمبر 10 کی طرف کہ آج کا ہمارا 10 نمبر سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا جنگی لباس کس جانور کا بنا اور کون سی حکومت نے بنایا اور اس کا وزن کتنا تھا؟ تو اپنے جواب کی طرف آتے ہیں کہ آج کا اس آخری سوال کا کیا جواب ہے؟ یہ لباس بڑے ہاتھی کے لیے 16ویں صدی کے آخر میں بنا اور مغلیہ دور حکومت میں بنا۔ اس کا وزن 159 کلو گرام تھا۔ اس کو بنانے میں 8439 کلو گرام دھاتی پلیٹیں استعمال ہوئی تھی اور یہ آج بھی برطانیہ کے رائل ایرمل میوزیم میں موجود ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جنرل نالج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور میری ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس کے بعد اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو یوٹیوب کے اوپر نہیں تو فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور آخری بات جو آپ کو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے لیے جو ایکسیڈنٹ میں ایک شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے پلیز دعا ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک کی ذات ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔